قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ یہ سورہ اخلاص ہے، مکے میں نازل ہوئی، اس میں 4 آیتیں ہیں اور بہت ہی مختصر صورت ہے، بہت شارٹ صورت ہے، اور عموماً لوگ پڑھتے ہیں فجر اس میں مغرب وغیرہ میں، مغرب کی نماز میں۔ تو گرچہ یہ مختصر ہے، بہت شارٹ صورت نظر آ رہی ہے، لیکن اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ثلث قرآن قرار دیا ہے، یعنی قرآن، پورے قرآن کے 3 پارٹ اگر ہم کریں تو ایک پارٹ جو ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ ثلث القرآن بولتے ہیں اس کو۔ ثلث القرآن کا مطلب یہ ہے قرآن کے 3 پارٹ میں ایک پارٹ، اور اس کو رات کو پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ رات میں سونے کے وقت اس کو پڑھا جائے تو آدمی عقیدہ توحید میں پکا رہتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں آئی ہے، حدیث آئی ہے کہ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص کو پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اور یہ ایسی صورت ہے کہ اگر ہم اس صورت سے محبت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ کچھ صحابہ ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے پڑھتے تھے، مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر آپ نے سورہ آل عمران کی چند آیتیں پڑھی، پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھی۔ تو بعض صحابہ سورہ اخلاص کو ہر رکعت میں پڑھتے تھے دوسری صورتوں کے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ بھئی آپ نے فلاں آدمی کو ہمارے ساتھ بھیجا تھا جنگ کے میدان، جنگ کے لیے، ہم لوگ گئے تھے ان کے سربراہی میں، وہ لیڈر تھے ہمارے، لیکن وہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو یہ شکایت پہنچی تو آپ نے ان صحابے کو بلایا، بھائی کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہا کہ انی احب هذه السورہ، میں اس صورت کو بہت چاہتا ہوں، میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں، میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کرائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سورہ اخلاص کے ساتھ اگر ہم محبت کریں تو اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخلہ دے گا۔ اچھا، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اس صورت کا سبب نزول ہے، یعنی کیوں اللہ نے اس صورت اتاری، اس کا ایک نزول ہے۔ مسند احمد کے اندر ہے کہ مشرکین نے اللہ کے نبی سے کہا کہ خاندان بیان کرو، اللہ کا خاندان کیا ہے؟ کیونکہ عرب کے لوگ خاندان وغیرہ نسب نامہ یاد کرتے تھے، حافظ ہوتے تھے اپنے نسب نامے کے، ان کو بہت ساری پیڑھیوں کے نام یاد رہتے تھے کہ ہمارے یہ دادا ہیں، پردادا ہیں، اکڑ دادا، اکڑ دادا، لکڑ دادا، اس طرح سے جو ہے وہ کئی، یعنی دسیوں بیسیوں پشت تک اپنے باپ دادا کے نام یاد کرتے تھے، نسب نامہ یاد کرتے تھے۔ تو اسی بنیاد پر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کا نسب نامہ کیا ہے، اللہ کا کون سا خاندان ہے، اللہ کے خاندان بیان کرو۔ تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی کہ بھئی اللہ کا خاندان کیا ہے، دیکھو قل هو اللہ احد، اللہ کا خاندان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ خاندان ہے اللہ کا۔ اللہ، قل آپ کہہ دیجئے، یعنی جب قل کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سوال کا جواب آپ دے رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ آپ کہیے، یسألونک عن المحیض، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، وہ اذن، وہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ تو یہ اسلوب ہے قرآن کا۔ یسألونک عن الاہلہ، ہلال کے بارے میں، چاند کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، قل، قل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جواب دیجئے، یعنی وہ جو آپ سے سوال کر رہے ہیں، وہ آپ سے جو مطالبہ کر رہے ہیں، آپ اس کا جواب دیجئے۔ تو یہاں بھی وہی کہا گیا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے انہوں نے اللہ کا نسب نامہ پوچھا ہے، آپ جواب دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔
اللہ کا نسب نامہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، سب سے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم ہر لمحہ اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اور اس کے بعد نسب نامہ کیا دے گا؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. یعنی نہ تو اس کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے خاندانی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور کوئی دوسرا اللہ بھی نہیں، کوئی پارٹنر بھی نہیں، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ وحدہ لا شریک. وحدہ لا شریک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بالکل تنہا ہے. پوری کائنات کے نظام کو وہ اکیلا چلا رہا ہے. اس کی کوئی ڈائناسٹی، کوئی خاندان، کوئی فیملی، کچھ کوئی ممبرس، فیملی ممبرس کچھ نہیں ہے. نہ تو اس کا بیٹا ہے نہ باپ ہے. اب یہ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ وقالت المسیح وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. عیسائیوں نے کہا کہ کیا نام، مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک قولہم بافواہہم، یہ صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، لیکن ریئل حقیقت ایسے نہیں ہے، سچائی ایسی نہیں ہے. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. اگر عیسائی لوگ ہزار بار کہیں کہ اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو بھی ان کا قول رد کیا جائے گا. سچائی کو وہ نہیں پہنچ سکتے. سچائی یہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹیاں ہیں. مشرکین مکہ جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی ڈاٹرز، ڈاٹرز آف اللہ، فرشتوں کو کہتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ الکم البنون الکم البنون ولہ البنات، کیا تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ کیسی تقسیم ہے یہ؟ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہے. جیسے کہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ طور میں فرمایا، سورہ زاریات میں فرمایا کہ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنے والے مشرک ہیں. اور اس میں کرسچن سب سے آگے ہیں، یہودی ہیں، وہ بھی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ہے. تو اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. نہ اس سے کوئی چیز نکلی نہ وہ کسی چیز سے نکلا. یعنی نہ تو اس کی اولاد ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے. اس کے بعد ایک بات فرمائی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. یعنی اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کے افعال میں کوئی اس کے جیسا نہیں ہے. جیسا کہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، یعنی میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد کو ثابت کرتا ہے. یعنی انسان کو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا گویا اللہ کو گالی دینا ہے. حدیث قدسی صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو نہیں جنا، اور نہ ہی میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے. تو اس صورت میں ان تمام لوگوں کا جواب ہے جو الگ الگ خداؤں کے ماننے والے ہیں اور جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی لوگ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو اولاد کو ثابت کرتے ہیں، تو اولاد کو ثابت کرنے والے مشرک ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اولاد کا محتاج نہیں ہے.
وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ کھوج نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں سکا مثلہ شیء، کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 11 میں، سورہ شورى آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو کسی چیز پر ٹیلی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر، اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا، اب ہمارا جسم بنایا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنی شکل پر انسان کو پیدا کیا ہے نا، ایسا حدیث آتی ہے۔ اب وہ حدیث ضعیف ہے شاید غالباً، کہ ان اللہ خلق آدم علی ہیئتہ، کہ اللہ نے آدم کو اپنی شکل پہ بنایا، ایک حدیث آتی ہے۔ تو اب جیسے ہمارے ہاتھ ہے، پیر ہے، کان ہے کہ نہیں؟ کیا اللہ کا بھی ایسے ہی دھڑ ہے، ایسے جسم ہے؟ کہ اللہ کی باڈی ایسے ہی ہے؟ کہ اللہ کا اسکیلیٹن ایسے ہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ قرآن میں ہے کہ انسان سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں ہے کہ نہیں، ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اب انسان بھی دیکھتا ہے، سنتا بھی ہے، تو کیا ہماری طرح سنتا ہے اللہ تعالیٰ، یا ہماری طرح دیکھتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری طرح نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ہماری طرح نہیں سنتا۔ بلکہ ہم جب دیکھیں، ہمارا سننے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس سننے کی جو کیپیسٹی ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ لمیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر 10 آدمی ایک ساتھ بات کریں گے تو ہم سب کا شور سنیں گے، کسی کی بات سمجھ نہیں پائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اگر 4 آدمی آپ کے پاس آ کے اپنی اپنی بات رکھیں، چاروں ایک ساتھ ایٹ اے ٹائم، 10 افراد، 10 افراد آپ سے بات کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھ پائیں گے؟ آپ کو شور سنائی دے گا، لیکن آپ انڈیویجول ہر ایک کی بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو ہم ایسا سنتے ہیں۔ لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر پوری دنیا والے ایک ساتھ اللہ کو پکاریں اور اپنی اپنی فریاد رکھیں، اپنے پرابلمز اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ ایک ایک کی بات کو سمجھے گا اور سنے گا۔ تو یہ فرق ہے ہم میں اور اس میں، اللہ میں، یعنی ہم اللہ کو اپنے اوپر ٹیلی نہیں کر سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم کتنا دیکھتے ہیں؟ جتنی ہماری نگاہ جاتی ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اللہ ایٹ اے ٹائم پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، سب معلوم ہے اللہ کو۔ کالے پتھر کے نیچے کالی چیونٹی، رات کے ٹائم پہ اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ رات کے ٹائم پہ کالے پتھر پہ کالی چیونٹی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا، انسان کو بعض چیزوں کو دیکھنے کے لیے دوربین کا استعمال کرنا پڑتا ہے، ٹیلیسکوپ کا استعمال کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انسان جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو ریڈنگ چشمے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ہم اپنے آپ پر اللہ کو ٹیلی نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر کمزور ہوتی ہے، دور کا دکھائی نہیں دیتا، تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، چشمہ لے کر آتے ہیں، اور چشمہ جو لاتے ہیں وہ اس کا پھر نمبر بڑھتا ہی رہتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ وہی نمبر ہو۔ 2 سال میں پھر اور نظر کمزور ہو جاتی ہے، 5 سال کے بعد اور کمزور ہو جاتی ہے۔ تو دیکھنے میں اللہ تعالیٰ اور انسان کے دیکھنے میں بہت فرق ہے۔ لیس کمثلہ شیء۔ ہم جب بیٹھتے ہیں تو کرسی پر کیسے بیٹھتے ہیں؟ کہ پیر لٹکا دیتے ہیں اور اپنے ہپ پر بیٹھتے ہیں۔ اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بیٹھا، اپنے عرش پر مستوی ہوا، اپنے عرش پر جاگزی ہوا۔ تو کیسے بیٹھا؟ کیا ہماری طرح بیٹھا؟ نہیں، ہم اللہ کو اپنے بیٹھنے پر اور اللہ کے بیٹھنے پر ہم جو ہے دونوں کو ٹیلی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا بیٹھنا الگ ہے اور انسان کا بیٹھنا الگ ہے۔ قرآن میں ہے کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو دونوں ہاتھ، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ، ہمارا تو ایسا ہے نا، انسان کا کیا ہے، ایک رائٹ ہینڈ ہے اور ایک لیفٹ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور اللہ کے پاس لیفٹ ہاتھ نہیں ہے۔ تو کیا ہماری طرح ہاتھ ہیں اس کے؟ جیسے ہماری 5 انگلیاں ہیں، ناخن ہے، ہتھیلی ہے، اور انگلیوں میں 3 پور ہے نا؟ کیا اللہ کا ہاتھ ایسے ہی ہے؟ نہیں، ہم اس کو ٹیلی نہیں کر سکتے۔ لیس کمثلہ شیء۔ تو قرآن جو کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس میں بہت معنی پوشیدہ ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم تو یاد تو کر لیتے ہیں سورہ اخلاص سب کو یاد ہوتی ہے، بچے بھی پڑھ لیتے ہیں، بڑے بھی پڑھ لیتے ہیں،
اچھا جس نے کبھی قرآن ہی نہیں پڑھا وہ بھی جو ہے اس کو بھی ماں باپ یاد کرا دیتے ہیں سورہ اخلاص. تو سورہ اخلاص جو ہے وہ بہت عظیم صورت ہے، بہت عظیم صورت ہے. اور اس اور توحید، عقیدہ توحید کے باب میں سب سے امپورٹنٹ صورت اگر کوئی ہے تو وہ سورہ اخلاص ہے. اور سورہ اخلاص کی یہ فضیلت ہے کہ انسان جنت میں جائے گا اگر اس سے محبت کرتا ہے. سورہ اخلاص سے محبت کرنا یہ ہمارے جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. تو سورہ اخلاص کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. بعض علماء ہیں کہ بھائی چھوٹی صورت ہے، چلو نہیں پڑھیں گے، دوسری صورتیں پڑھ لیں گے نماز میں. سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ بعض صحابہ سفر پہ جاتے تھے اور نماز جب پڑھاتے تھے تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے دوسری صورتوں کے ساتھ. صرف سورہ فاتحہ سورہ اخلاص نہیں، بلکہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت پڑھتے تھے، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو سورہ اخلاص کے بعد رکوع کرتے تھے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو کتنی محبت ہوتی تھی. تو سورہ اخلاص جو ہے بہت عظیم صورت ہے اور یہ توحید کے لیے بنیاد ہے. توحید کے لیے بنیاد ہے. دیکھیے توحید کی جو قسمیں ہیں اس میں توحید ذاتی ہے. توحید ذاتی کا بھی اس میں ذکر ہے کہ نہیں؟ نہ اس کا کوئی باپ ہے، کوئی خاندان نہیں ہو، بالکل تنہا ہے کہ نہیں، اس کی توحید ذاتی ہے. اور توحید صفاتی، اللہ کے جو نام ہے اور اللہ کی جو صفتیں اس میں بھی تو اکیلا ہے نا وہ. کیا ہماری طرح سنتا ہے؟ وہ نہیں، اکیلا ہے. اب سمیع میں اکیلا ہے، بصیر میں اکیلا ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز میں اکیلا ہے. اس کی قدرت اکیلی مطلب نرالی ہے، منفرد ہے. اس کے جیسا طاقتور کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا سننے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا علم رکھنے والا کوئی نہیں. تو اللہ تعالی کی جتنی بھی صفتیں ہیں قرآن کے اندر، یعنی توحید کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ تمام قسمیں جو ہے وہ موجود ہیں. تمام قسمیں جو ہے موجود ہیں سورہ اخلاص کے اندر. توحید ذاتی، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت. ہاں الوہیت کا تذکرہ البتہ نہیں ہے. الوہیت کا مطلب یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ اس میں آ جاتا ہے ولم یکن لہ کفوا احد میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی ہمسر، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. تو عبادت میں بھی کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کی ذات بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، بہت اونچی ہے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے سب جو ہے اللہ سے کمتر ہے. تو اس لیے جو ہے اللہ کی توحید کی تقریباً قسمیں جو ہے سورہ اخلاص میں آ جاتی ہیں. تو کوئی ڈاؤٹ اگر ہو آپ کو آپ ضرور پوچھیے. جی کوئی سوال اگر ہے. بھیا کو تو ٹھیک ہے. ہمارا آگے کی جو دو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس،